جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد محترم، میرا سوال نماز کے متعلق ہے۔ نماز میں خصوصاً تہجد کی نماز میں موبائل فون سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اسے بار بار جو ہے وہ سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے یا جیب میں ڈالنا پڑتا ہے پھر۔ اور دوسرا سوال میرا چھوٹا اسی سے نماز سے متعلق ہے کہ لاشعوری کی عمر میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہیں دہرانا درست ہے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ سن سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر اچھے طریقے سے آدمی قرآن خود نہیں پڑھ سکتا یا اسے یاد نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کو سن لیجئے۔ اس میں کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جیب میں ڈالنا ہے یا ادھر رکھنا ہے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم یہ کرنا پڑے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بہت سے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ تاہم مجبوری میں ایسا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ قرآن سنیے، بہت شوق کے ساتھ سنیے۔ اچھا قرآن کسی نے پڑھا ہے تو وہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا ترجمہ پڑھا ہے تو اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ تہجد کی نماز میں جس طرح آپ خود قرآن پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سن بھی سکتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ تہجد کی نماز کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ طاق رکعتوں میں پڑھی جائے گی۔ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ ہر حال میں طاق رکعتوں میں پڑھی جائے، 3، 5، 7، 9، 11 یا اس سے زیادہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں تلاوت درمیان کی آواز میں رہے گی، تو وہ آپ سن بھی رہے ہوں تب بھی اس کا لحاظ کریں، کیونکہ اس کا حکم خود قرآن نے دے دیا ہے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا۔ یہ تہجدی کی نماز کے بارے میں، یعنی عام نمازوں میں تو ہم جانتے ہیں کہ ظہر عصر کی نماز میں اور آخری رکعتوں میں بھی سری قرات ہوتی ہے، خاموشی سے ہم دل میں پڑھتے ہیں۔ اور بعض نمازوں میں جیسے فجر میں یا مغرب میں، عشاء میں، پہلی رکعتوں میں ہم آواز بلند تلاوت کرتے ہیں، جہری قرات کرتے ہیں۔ لیکن تہجد میں نہ جہری ہونی چاہیے نہ سری، درمیان میں ہونی چاہیے۔ دو چیزوں کا خیال رکھیں، باقی ٹھیک ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ نمازوں کے بارے قضا نمازوں کے بارے میں میرے نزدیک راجع مسلک یہی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آیا۔ وہ ایمان لاتے تھے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی ایک نماز رہ گئی، دو رہ گئی، فوراً پڑھ لیجئے، اس میں تو کوئی معنی نہیں۔ لیکن 10 سال نماز نہیں پڑھی، 15 سال شعور نہیں ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ میرے نزدیک اس میں اصل چیز تو یہ ہے کہ توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع۔ اگر بالکل ہی دین سے یا دین کے تصورات سے ہٹ گئے تھے تو گویا تجدید ایمان کی ہے، اور پھر تو آپ کے اوپر بھی وہی صادق آئے گا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، جو پہلے ہو گیا ختم ہو گیا، بس توبہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ نہیں ایسی صورت تو نہیں تھی، ایمان بھی تھا، اس کے ساتھ کوتاہی بھی ہوئی، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جن کو عام طور پر سنن کہتے ہیں، وہ آپ اس نیت سے پڑھتے رہیے کہ یہ گویا میری نمازوں کا ازالہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف نہیں دی۔ ہمارے ہاں احناف کا مذہب البتہ وہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے 10 سال کی نمازیں اگر نہیں پڑھیں تو اب ان کے اوپر آپ نمبر لگائیں گے، اور پھر نیت کرتے وقت بھی کہیں گے کہ یہ فلاں وقت کی فلاں نماز ہے۔ یہ میرے نزدیک ضروری نہیں۔